تو آئی ڈونٹ بلیو ان دس تھنگ، تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ ایک نیریٹو ان کی طرف سے آتا. تو شاید زیب صاحب ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کین یو ٹاک آن بیت المقدس وچ ڈائریکشن ور مسلمز پریئنگ ان دی بگننگ بیکاز اٹ واز کنسٹرکٹیڈ لیٹر. بالکل جی، بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی جب واقعہ معراج ہوا تو رسول اللہ نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی. اب مسجد اقصیٰ جو ہے وہ وہاں پہ نہیں تھی، ٹھیک ہے، معراج کے وقت. اور جو بیت المقدس والی جگہ ہے مسجد اقصیٰ والی یا ڈوم آف راک والی، اس جگہ پہ کوڑے کرکٹ کا ایک ڈھیر ہوتا تھا جو کہ کرسچن جان بوجھ کے وہاں پہ پھینکتے تھے تاکہ یہودی وہاں پہ دوبارہ آ کے سولومن ٹیمپل بنانے کی بات نہ کریں. اور رومی سلطنت جو تھی کانسٹینٹی نوپل کی، وہ صرف سال میں ایک بار یہ اجازت دیتی تھی کہ یہودی آئیں، اور اس جگہ پہ آ کے بھی وہ ماتم کرتے تھے کہ ہمارا ایک بار سال میں صرف ان کو آنے کی علامتی طور پہ چند یہودیوں کو اجازت دی جاتی تھی کہ وہ یروشلم شہر کے اندر آئیں، وہ ان کو آنے ہی نہیں دیتے تھے. تو بیت المقدس کون سی مسجد اقصیٰ تھی جس کے اندر حضرت محمد نے واقعہ معراج کے دوران نبیوں کی امامت کی؟ ٹھیک ہے، ایک بات ہی کنفلکٹنگ ہے کہ جی ایک طرف کہتے ہیں، مطلب اب آپ بات دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی معراج ہوا اور جی مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی، تو مسجد اقصیٰ تو تھی نہیں. ڈوم آف راک جو بنوایا وہ عبد الملک نے بنوایا، عبد الملک بن مروان نے بنوایا ہے. اور پہلی دفعہ جو مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھنے کی بات کی جاتی ہے، وہاں پہ ایک مسجد بنائی گئی تھی جسے کہا جاتا ہے، جو کہ مسجد آج تک ثابت نہیں ہو سکا کہ واقعی بنوائی تھی، کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ عمر نے مسجد بنوائی تھی وہاں پہ. اور ایک صحابی تھا جو یہودی سے مسلمان ہوا تھا، تو اس نے، یہ باقاعدہ حدیث ہے، اس نے کیا کیا، اس نے عمر کو کہا کہ تو مسجد اقصیٰ ہے، یہ ایک پتھر ہے، یہ جو پتھر ہے جی یہ پتھر وہ پتھر ہے جس کے اوپر اسحاق کی قربانی، یہ وہ پتھر ہے جس کی پتہ نہیں کیا بات تھی، یہ جی بیت المقدس کا پتھر ہے. تو اس طرح سے مسجد بنا اس کے شمال میں یعنی نارتھ میں کہ اس کا منہ اور کعبے کا رخ دونوں ایک طرف ہو مسجد کا، یعنی یہ پتھر پہلے آئے مسجد کے رستے میں اور پھر اس مسجد کا رخ جو ہے وہ کس طرف ہو، وہ پھر کعبے کی طرف ہو. ٹھیک ہے، تو عمر نے کیا کیا، عمر نے اس پتھر کے نارتھ میں بنوانے کے بجائے اس کے ساؤتھ میں مسجد بنوائی کہ اس کا منہ صرف کعبے کی طرف ہو. ٹھیک ہے، تو اب ایک اور بھی بات میں آپ کو یہ بھی آج بتا دوں کہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس کا رخ مکے کی طرف نہیں ہے. مسجد اقصیٰ کا رخ مکے کی طرف نہیں ہے. مسجد اقصیٰ کا رخ پھر لوگ پیٹرا کو کہتے ہیں، پیٹرا فیلسی. ٹھیک ہے، مسجد اقصیٰ کا رخ پیٹرا کی طرف ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو بات یہ ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران ہی حکم ہوا کہ اپنا رخ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف کر لو. ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں کہ نماز کے دوران ہی یہ ہوا کہ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف کر لو، اور رسول اللہ نے رخ پھیر لیا. ٹھیک ہے، اب ایک بات ہے سوچنے والی کہ مسجد اقصیٰ تو ادھر تھی نہیں، تو پھر کس طرف تھا یہ رخ؟ رسول کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ادھر یروشلم میں مسجد اقصیٰ نام کی کوئی مسجد نہیں ہے. رسول بھی شام تو جاتے ہی ہوں گے، شام میں کرسچن سے بھی ملتے تھے. اب جو ورقہ بن نوفل تھا وہ بھی کرسچن تھا، خدیجہ جو تھی وہ بھی کرسچن تھی. ان کے بڑے آگے پیچھے کوئی یروشلم کبھی زیارت کرنے نہیں گیا ہوگا کہ اس کو پتا ہوگا وہاں پہ کوئی مسجد اقصیٰ نہیں ہے. یروشلم میں سب سے جو ہولی پلیس تھی اس ٹائم وہ تھا گولگوتھا کے مقام پہ بنا ہوا چرچ، جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ جس جگہ حضرت مسیح کو صلیب دی گئی ہے یہ اس جگہ کا چرچ ہے. اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے فی الحال، اس کو کون سا چرچ کہتے ہیں. وہ سب سے بڑا اور سب سے مقدس چرچ تھا وہاں پہ. تو کیا آیا رسول اللہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے؟ تو بیسیکلی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اصل میں یہ جو مسجد اقصیٰ والا ڈرامہ ہے یہ سارا بعد میں اسلام میں رچایا گیا، کیونکہ جب مسلمان فتوحات کرے جا رہے تھے اور یہ بہت آگے پہنچ گئے اور پھر بعد میں ان کو ریلیجن بنانے کی ضرورت پڑی، اور پھر انہوں نے یہ دیکھا، کیونکہ میں نے پہلے بھی اس دن اس بارے میں بات کی تھی کہ کوفہ وہ پہلا شہر ہے جہاں پہ قرآن لکھا گیا. ٹھیک ہے، اور کوفہ سے صرف اور صرف 16 میل کے فاصلے پہ ایک قصبہ ہے جس کو سورہ کہا جاتا ہے. سورہ کے اندر یہودیوں کے مدرسے تھے اور ان مدرسوں میں تورات اور دوسری کتابوں کی کاپیز تیار کی جاتی تھی،
اور وہاں پہ ایک جو ادھر کی مشہور بات تھی وہ کیا تیار کر رہے تھے, سیکرٹ تورات کی ایک ایسی کاپی کہ جو موسیٰ کے وقت سے وہ تورات آ رہی تھی, یعنی حدیثیں وہ وہاں پہ اکٹھی کر رہے تھے, یہودیوں کی حدیثیں وہ آ تو رہی تھی موسیٰ کے نام سے مگر وہ لکھی نہیں گئی تھی, تو وہ اسے لکھ رہے تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر ان یہودیوں کی مدد سے پہلا قرآن لکھا اور وہاں سے روایت لکھنا شروع کی گئی. یہودی اس طریقے پہ روایتیں یا حدیثیں ریکارڈ کیا کرتے تھے کہ علی نے فلانے سے کہا تو فلانے نے فلانے سے کہا تو فلانے نے فلانے سے, مجھے یہ بات پتہ چلی اور میں نے یہ حدیث کی کتاب میں لکھ دی, میں بخاری ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ جو طریقہ ہے یہ بالکل یہودیوں کی تقلید ہے, ان کی کاپی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس بارے میں اسپیکولیٹ کرتے ہیں کہ کسی ٹائم کے اوپر عبد الملک نے یا مروان نے یہ بات سوچی کہ یار ہم نے مذہب تو بنا لیا, اب ہمارا کوئی قبلہ بھی ہونا چاہیے. تو پہلے انہوں نے واقعی جو ڈوم آف راک بنایا تھا, اسپیکولیشن ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس بات کو یقین کر لیں, کیونکہ ایک بات آپ یاد رکھیے کہ جو بھی تاریخ انہوں نے لکھی ہے وہ ساری جھوٹ ہے, دیر از نتھنگ ان دیٹ. تو جس وقت پہ بھی عبد الملک کو یہ خیال آیا کہ وہ ڈوم آف راک بنوائے, اس نے بنوا دیا. شاید وہ پہلے یہی سوچ رہا تھا کہ وہ اس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھے گا, مگر بعد میں جب اس نے دیکھا کہ نہیں یہ تو یہودیوں کی جگہ ہے تو میں اس کی طرف کیوں نماز کروں, منہ پڑھ کے کر کے پڑھوں, تو اس نے پھر کیا کیا, یہ قبلہ یا کعبہ یا کوئی بھی جو چیز تھی جو عرب میں شاید کوئی پری ایگزسٹنگ تھی کسی چھوٹے موٹے لیول پہ, یہاں تو اس کو بڑا کر دیا, یہاں پھر ایک نیا قبلہ جو ہے وہ ایجاد کر دیا جس کے اندر حجر اسود شاید کوئی پرانا تھا جو کہ لگایا ہوا تھا, وہ اٹھا کے لے جایا گیا اور اس کو کر دیا. تو دس از اے ٹو مچ, کیونکہ جتنے بھی تاریخ مسلمانوں نے لکھی ہے دیٹ از آل فیک نا. تو وی ڈونٹ نو کہ جی اس کے نیچے دا انڈر لائنگ وٹ واز دا ٹرو انڈر لائنگ ٹروتھ جو تھا وہ کیا تھا. اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور مجھے پیٹریون پر سپورٹ کریں. پیٹریون پر آپ کی مدد میرے لیے میرے اس کام کو جاری رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگی.